الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. حضرات محترم سامعین مکرم، راستے کے حقوق سے متعلق انشاءاللہ العزیز آج گفتگو ہوگی. آئیے اس سلسلے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. یہ حدیث اس کے راوی سیدنا سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والجلوس فی الطرقات. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، اس زمانے کے لوگوں سے کہا، لوگوں خبردار، ہوشیار رہو، دیکھو تم اور روڈوں پر بیٹھنا، یعنی روڈوں کے اوپر بیٹھنے سے بچو. تو ان لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا. اللہ کے رسول، یہ جو مجلسیں ہماری محلوں میں اور روڈوں پر، یہ بہت ضروری ہے ہماری مجلسیں، ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں بہت ساری. نتحدث فیہا. اب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کیجئے. آپ ایک آرڈر دے رہے ہیں، لیکن ان کی بات سن کر، ان کا عذر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ آپ کا اخلاق ہے. کوئی اور ہوتا تو کہتا میں نے کہہ دیا بس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام میں مشورہ کرتے، اچھی بات ہوتی تو آپ مان جاتے. آپ نے فرمایا: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. اگر تم انکار کرتے ہو یہ جو میں نے بات کہی اور تم مصر ہو اس پر کہ ہم بیٹھیں گے، تو پھر ایسا کرو، روڈ کا حق عطا کرو، طریق کا جو حق ہے وہ ادا کرو. اب یہ نئی بات تھی ان لوگوں کے لیے کہ روڈ کا بھی حق ہے. یہ اسلام ہے، اس کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے کہ روڈ کے بھی حقوق ہیں. قالوا وما حقه. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس کا کیا حق ہے؟ اب آپ سنیے. آپ فرماتے ہیں غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. نگاہوں کو نیچے رکھنا روڈ کا یہ حق ہے کہ نہیں کہ بیٹھ گئے اور بس لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آنے جانے والوں کو، خاص طور پہ عورتوں کو. غض البصر وکف الاذی، اور تکلیف دینے سے بچنا، تکلیف کو روک کے رکھنا، یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا وہاں سے گزرنے والوں کو. ورد السلام، اگر کوئی شخص وہاں سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا. 3 حق ہو گئے. والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنا. والنہی عن المنکر، اور برائی سے، منکر سے منع کرنا. یہ 5 حقوق ہیں روڈ کے، شہراء کے، جہاں انسان بیٹھتا ہے تو یہ حق ادا کرے. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. آئیے ہر ایک پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. نگاہوں کو نیچی رکھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما تعملون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سورۃ نور آیت نمبر 30 اور 31. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں.
اچانک نگاہ پڑ گئی، اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جان بوجھ کر اس کے بعد آپ نگاہ ڈالتے رہیں تو اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آج معاشرے میں بہت سارے لوگ ٹھیک ٹھاک، بعض تو بیچارے نمازی بھی، لیکن اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہے۔ آئیے حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، ابن آدم پر اس کا حصہ زنا سے لکھ دیا گیا ہے، مدرک ذالک لا محالۃ، وہ اس کو پہنچ کر رہے گا، فالعینان، یہ دونوں آنکھیں، زناہما النظر، اس آنکھوں کی زنا نظر ہے، آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے۔ جو لوگ اچانک نظر کے علاوہ ڈالتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر روڈ پر بیٹھنا ہے تو مسلمان ان کی عزتوں پر تم نے نظر نہیں ڈالنی، عورتوں پر نظر نہیں ڈالنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی نگاہوں کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، الا یہ کہ جو ان کے لیے ضروری ہے، مثلا چل رہی ہیں، کہیں کوئی بات کرنی ہے، ورنہ نگاہوں کو نیچی رکھیں اور عصمت کی حفاظت فرمائیں۔ اور کف الاذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ غض البصر و کف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، تکلیف کو روک کے رکھنا ہے۔